بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حج بدل کے بارے میں بتاؤں گی۔ حج بدل کسے کہتے ہیں؟ حج بدل اسے کہتے ہیں کہ اپنی جگہ پر کسی اور کو حج کروانا۔ اب یہ بتاؤں گی کیا یہ حج بدل جائز ہے؟ جب جائز ہے تو پھر ہم اس کو کن صورتوں میں حج بدل ہم کروا سکتے ہیں؟ اب جو حج بدنی اور مالی، جو حج ہے بدنی اور مالی دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے، مالی طور پر بھی اور بدنی یعنی جسمانی طور پہ، جس پر حج جو تھا وہ فرض تھا اور معاذاللہ وہ بے کیے مر گئی۔ ظاہر ہے کہ بدنی حصے سے تو عاجز ہوگی، جب وہ مر گئی تو اس کا جسم تو ہے نہیں۔ رب عز و جل کی رحمت ہے کہ صرف مالی حصے سے اس کی طرف سے حج بدل قبول فرماتا ہے کہ جب وہ ہے نہیں ہے، جسم نہیں ہے اس کا، یہاں پر وہ خود نہیں حج کر سکتی، تو رب تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ رب تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کے مال میں سے کسی اور کو حج کروایا جائے کہ ہم اس کو ثواب دینے کی نیت سے، یعنی کہ اس کا فرض ادا ہو جائے، تو پھر اس صورت میں جو وہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس حج کا ثواب دیتا ہے، جب کہ وہ وصیت کر جائے۔ اور رحمت پہ رحمت یہ ہے کہ وارث کا حج کرانا بھی قبول فرما لیا جاتا ہے۔ جو وارث ہیں اس کا پھر یہی نہیں صرف اس کو ہی نہیں کہلا ثواب ملتا، بلکہ وارث ہے اس کا بھی حج کرانا قبول فرما لیا جاتا ہے، اگرچہ میت نے وصیت نہ کی ہو کہ یہ جو ہے یہ کرے گا۔ زندگی میں جو کوئی حج بدل عجز و مجبوری کی وجہ سے کرائے، یعنی اس کو بہت مجبوری ہے، اس حج کی صحت کے لیے شرط یہ ہے، اس حج کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مجبوری آخری عمر تک باقی رہے۔ مثال کے طور پر کسی کو ٹانگوں کا مسئلہ ہے، وہ چل نہیں سکتا اور ڈاکٹرز نے اس کو کہا ہے کہ ساری عمر ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور وہ استطاعت بھی رکھتا ہے حج کرنے کی، تو پھر اس صورت میں اگر وہ کسی اور کو حج کرواتا ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہے؟ اس کا حج ادا ہو جائے گا، کروا دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کو امید ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ڈاکٹرز نے اس کو کوئی امید دلوائی ہے، تو پھر اس صورت میں وہ حج نہ کروائے۔ اگر حج بدل کے بعد وہ مجبوری جاتی رہی، اگر کسی کو اس نے حج کروایا اور اس کے بعد اب وہ جو اس کا عذر تھا وہ ختم ہو گیا، بذات خود حج کرنے پر قدرت پائی، اب وہ جب حج کروایا، اب اس کے بعد پھر بھی خود بھی طاقت ہے اس کے اندر خود حج کرنے کی، یعنی مالی طور پر، تو اس سے پہلے جو حج بدل کروایا تھا، جو اپنی جگہ پر حج کروایا تھا، تو پھر سب وہ ساقط ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ نئے سرے سے حج کرے گی، اور وہ جتنا بھی حج تھا وہ نفل حج میں اس کا ثواب چلا جائے گا، اب فرض نہیں ادا ہوگا۔ اگر فرض تب تک رہے گا جب تک اس کے اندر خود طاقت نہیں ہے بدنی طور پر، اور اگر جیسے ہی اس کے اندر بدنی طور پر طاقت آئے گی اور اس کے اندر اب مالی بھی استطاعت ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہے؟ اس کا جو پہلے والا حج ہے وہ جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا، اور جو اب ہے وہ نئے سرے سے حج ادا کرے گا۔ اب اس پر فرض ہے کہ خود حج کرے، اب فرض ہو گیا ہے کہ اب وہ خود حج کرے گا، پھر اگر غفلت کی اور وقت گزرا اور پھر وہ بیمار ہو گیا، اب پھر بیمار ہوا، وہ یہ کہے کہ میں نے پہلے حج کروا دیا تھا، نہیں، اب بھی استطاعت ہے اس کے پاس اور اب وہ خود حج، پہلے بیمار ہوا اس نے حج کروایا، پھر وہ صحت یابی کی طرف آیا، اس نے غفلت کی اور حج نہیں ادا کیا، پھر اب وہ کیا کرے گا؟ پھر دوبارہ وہ بیمار ہوا، پھر دوبارہ حج ہو گیا، حج نہیں کر سکتا تھا، اب اس کے بعد پھر مالی طور پر بھی استطاعت ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ دوبارہ حج کروائے گا کسی کو تاکہ حج بدل ادا ہو جائے، اور پھر اس کا ہوگا، ورنہ اس کا جو پہلے والا حج ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کسی کی مجبوری ایسی ہو جو عادتاً زائل نہیں ہوا کرتی، اس نے حج بدل کرا دیا اور اس کے بعد قدرت الہی سے مثلاً کسی ولی کی کرامت سے وہ ناقابل زوال اسے زائل ہو گیا، مثال کے طور پر اگر کسی کو ڈاکٹر نے بالکل کہا یہ ساری عمر ٹھیک نہیں ہوگا، اس نے یہ سوچ کر جو ہے وہ حج کروا دیا کہ میں نے تو ساری عمر ٹھیک نہیں ہونا اپنے بدلے کا، اس نے حج کسی کو کروا دیا، تو اب کیا ہے کہ اب وہ کسی ولی کی کرامت سے وہ ٹھیک ہو گیا ہے، کسی کی دعاؤں سے وہ ٹھیک ہو گیا، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ جس کا پہلے والا حج ہے وہ کفایت کر جائے گا، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ حج دوبارہ کرے۔ مثلاً اندھے ہونے کے باعث حج بدل کرایا، پھر رب العزت نے اسے آنکھیں دے دی، تو اس کا وہ پہلے والا جو حج بادل ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، جو بدل ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، وہی کافی ہے۔ خود اگر حج کر سکے سعادت ہے، اگر وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ حج کرے گا تو یہ سعادت کی بات ہے، ورنہ اس کا فرض ادا ہو گیا۔ اور اگر وہ عورت حقیقتاً ایسی مجبور نہ تھی کہ خود نہ جا سکتی، بیماری کمزوری کی وغیرہ کی وجہ سے مجبور تھی،
یا بیماری کمزوری وغیرہ کی وجہ سے مجبور تھی، بعد کو مجبوری دور ہو گئی۔ اگر ایک ایسی عورت تھی حقیقتاً ایسی مجبور نہ تھی کہ وہ خود نہ جا سکتی، بیماری کمزوری وغیرہ کی وجہ سے مجبور تھی، بعد کو مجبوری دور ہو گئی، تو ان دونوں صورتوں میں وہ حج بدل یا تو وہ سیرے سے ناکافی تھا یا اب ساکت ہو گیا، یعنی جس نے حج بدل کروایا تھا وہ بالکل بھی نہیں، یعنی کہ کوئی اتنا کوئی اس میں سویر مسئلہ نہیں تھا، سیریس مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے حج بدل کروایا، تو پھر اس صورت میں علماء کرام کہتے ہیں یا تو وہ کافی نہیں تھا جو اس نے حج بدل کروایا تو اب وہ بالکل ٹھیک ہوگی، اس کی مجبوری دور ہوگی، تو پھر اس صورت میں جو اس کا حج ہے وہ ساکت ہو گیا، وہ نئے سرے سے کری، اس کے لیے صرف نفل کا ثواب رہ گیا، فرض باقی ہے، خود حج ادا کرے، مجبور و نا امید ہو پھر بھی حج بدل کرائے، اب وہ پھر مجبور ہے تو پھر اس صورت میں کیا کرے گی، پھر وہ حج بدل کرائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ حج بدل کے لیے ایسے شخص کو بھیجا جائے جو خود حج فرض ادا کر چکا ہو، ایسے شخص کو بھیجا جائے کہ جس کو حج کے طریقے ان کے جو افعال سے آگاہ ہو، اگر ایسے کو بھیجا جس نے خود نہیں کیا اور جب بھی حج بدل ہو جائے گا، یعنی کہ اب ایسے شخص کو بھیجے جس نے پہلے حج نہیں کیا، حج بدل تو ادا ہو جائے گا، اگر خود اس پر حج فرض ہو اور ادا نہ کیا، اسے بھیجنا مکروہ تحریمی ہے، اس پر خود حج فرض ہے، اس کے پاس مال ہے لیکن وہ خود حج ادا نہیں کر رہا، اس کو نہیں بھیجنا چاہیے، مکروہ تحریمی ہے۔ اور مراحق یعنی قریب البلوغ بچے سے حج کرایا، بالغ ہونے کے قریب ہے، جب بھی ادا ہو جائے گا حج بدل، جو حج بدل کو اسی شہر سے جانا چاہیے جو شہر میت کا تھا، تاکہ مالی صرف پورا ہو، مکہ معظمہ سے حج کرا دینا اس میں داخل نہیں ہے۔ تو یہ تھا آپ کو حج بدل کے متعلق ساری باتیں بتائیں، کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حال میں ناصر و وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔